پڑھی آل محمد کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرما۔ بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور خالق کونین واجب الاحترام قبلہ صاحب کا یہ تمام تر انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز اور نیت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ خالق انہیں دیر تک سلامت و آباد و شاد رکھے۔ جس مشن پہ یہ کام کر رہے ہیں وہ مشن بہت مشکل بھی ہے اور بہت ضروری بھی۔ خالق ان کی توفیقات کو سلامت رکھتے ہوئے انہیں دیر تک آباد و شاد رکھے اور ان کے بیٹوں کی زندگی دراز فرما۔ میری خوش نصیبی کہ قبلہ منظور شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور مناظر اسلام جناب علامہ حضرت حیدری صاحب تشریف فرما ہیں، تو میرے کج مجھ افکار ہیں، ٹوٹی پوٹی سطریں ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے چند فکرے میں عرض کروں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر پڑھنا ہے۔ میری عادت نہیں ہے دائیں بائیں کی زیادہ گفتگو کرنے کی، منبر مخصوص ہے فضائل اور مصائب کے لیے، بس وہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 9 لاکھ کے لشکر کی طرف فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، دعا کیجیے۔ 9 لاکھ کے لشکر کی طرف فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ معرفت والا مجمع ہے، صاحبان معرفت میں پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ میں بسم اللہ کروں بھائی جن، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ جی۔ علی ولی اللہ، علی 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 علی۔ اطمینان قلب ہو گیا کہ ماشاءاللہ صاحبان معرفت کے درمیان کھڑے ہو کے میں آل محمد کے دروازے سے ملنے والی خیرات تقسیم کر رہا ہوں۔ لشکر کو دیکھا اور فرمایا، تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ جو ہاتھ اٹھ گئے اللہ کرے سلامت رہے، جو زبان جنبش میں آ گئی مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ جیئیں جی، آپ کے گھر آباد رہے۔ میں دعا کر رہا ہوں
ایک طویل عرصے بعد میں یہاں آیا ہوں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک طویل عرصے بعد میں یہاں آیا ہوں. جب میں پہلی بار سودھرا میں آیا تھا پڑھنے کے لیے تب تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو قبلہ صاحب نے چونکہ محبت کرتے ہیں والد گرامی کی وجہ سے بھی اور عزاداری کی وہ سلسلوں کی وجہ سے بھی تو انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تھی. تب شاید بارگاہ ابھی بنا نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم, 2001-2 میں مسجد تھی بالکل. تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے حاضری دی تھی. تو اجازت دیں تو تھوڑا پڑھنے کو جی چاہ رہے ہیں. اللہ مگر تم نسلاً بادشاہ فرما رہے ہیں, فرزند مصطفیٰ فرما رہے ہیں, تم نسلاً بھکاری ہو. یہ دنیا نے ایسے ہی نا خام خواہ ایک نظام بنا رکھا ہے, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد پہ بڑے پختہ ہیں. یہ جان بوجھ کے کچھ چنگاریاں سی سلگا دی جاتی ہیں اس قوم کو تقسیم کرنے کے لیے, چونکہ اس قوم کا جو عقیدہ ہے, جو بنیادی عقیدہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے, اور یہ قوم اپنے عقائد کے لیے زندہ بھی رہ سکتی ہے, اپنے عقائد کے لیے جان بھی دے سکتی ہے. وہ صرف عقائد پہ ضربیں ماری جاتی ہیں. یہ کبھی کبھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے نا ایسے ہی خامخواہ کہ کربلا میں نعوذ باللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ہمارا 6 سال کا بچہ بھی نہیں مانے گا, وہ بھی جانتا ہے کہ یزید اور تھا, حسین اور ہے, اسے بھی علم ہے. یہ تو حیدری صاحب تشریف فرما ہے, خالق ان کو دیر تک سلامت رکھے اور ان کی توفیقات کو مزید بڑھائے. انہوں نے بڑا کام کیا. وہ جو بل شل پیش ہو رہا تھا جی, ہاں, تو وہ اس کے ضمن میں نے 28 سفر پہ ایک فکرہ کہا تھا حضور آپ سے دعا لینے کے لیے. تو مولا نے اتنا کرم کیا, مجھے دور دور سے فون پر بھی لوگوں نے دعائیں دیں کہ اس سے اچھا بہتر وضاحت ہو نہیں سکتی تھی. چونکہ یہ تو بڑا کام کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے تو ماشاءاللہ کافی تحریروں کا ایک پورا نظام بنا کے تو بھیجا, تو اس کی وجہ سے بل رک گیا. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنے مرضی بل پاس کیوں نہ کروا لو, قیامت تک کسی باپ کی جرت نہیں کہ بیٹے کا نام یزید رکھے. یہ حقیقت اسے ذہن میں رکھیے گا. مولا آپ کا آباد رکھے, اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. بادشاہ نے فرمایا تم نسلاً بھکاری ہو, کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے, بلغ ما ہماری منزل ہے, کعبہ کا حسین ہمارا پڑاؤ ہے, ستارے ہمارے نقش قدم ہیں, کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی عزت اور آبرو کی قسم یہ لفظ فقط اور فقط فرزند مصطفیٰ ہی کہہ سکتا ہے. یہ انہی کا حق ہے اور وہی فرما سکتے ہیں. اس سے بڑا لفظ میں نے آج تک کسی کتاب میں پڑھا نہیں. بادشاہ فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ روح زمین پر وہ فقط ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. اللہ آپ کا آباد رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بزرگ دعا بھی کر دیں گے تب بھی راضی ہوں جی. بڑی مہربانی بھائی, بہت شکریہ جی. آپ جی ہیں, آپ سلامت. روح زمین پر وہ فقط ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہے. 3 فکرے میں نے پڑھے بادشاہ کے 4, 2 فکرے حضرت وفا کے کردگار کے پڑھتے شہنشاہ کے, اور 1 فکرہ ہم شکل پیغمبر کا, اور اسی پہ سلام کروں گا. یہ ذکر پاک ہے, میں بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا, میری 1000 بار توبہ, خیرات باب علم سے ملتی ہے بس وہی بانٹ دیتا ہوں. مولا کی قسم کچھ جملے ایسے عطا ہو جاتے ہیں جن پہ دل بھی جھومتا ہے
اور پھر دل چاہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سجدے کیے جائیں آل محمد کی بارگاہ میں شکرانے کے، کہ ہم جیسے فقیروں کے لیے ایسے الفاظ اور ایسے قیمتی فکرے۔ عالم الست میں اللہ نے پوچھا حسین جب تو مجھے بچانے جائے گا تو تیرے ساتھ کون کون ہوگا؟ حاجی صاحب آپ نے دعا کرنی ہے، آپ بھائی ہیں، آپ نے ہمیشہ دعا۔ قبلہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، تہ دل سے کرتا ہوں۔ آپ ہر سال ڈیرہ غازی خان میں آتے ہیں اور وہاں پہ جو عزاداری ہے اس کی رونق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ خالق آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کی زندگی دراز ہو۔ میرا بھائی اکبر سوہان، مولا ان کو سلامت رکھے۔ کون کون تیرے ساتھ ہوگا جب تو مجھے بچانے جائے گا؟ بار الہ جب میں جاؤں گا میرے ساتھ بیٹے ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، بھائی ہوں گے، اصحاب ہوں گے۔ اچھا کون کون ہوگا؟ ہم شکل پیغمبر ہوں گے، 6 ماہ کا علی ہوگا، حسن کی پوری تصویر ساتھ لے کے جاؤں گا، اور جو ہو بہو علی ہوگا وہ میرے ساتھ۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، کل تک داد تو داد تھوڑی فکرہ بڑا ہے۔ آواز کردگار آئی، اچھا عباس ہوں گے، خالق ہوں گے، لڑیں گے، ظاہر ہے بار الہ میرا بھائی ہے، وہ دفاع کے لڑے گا۔ نہیں، حسین عباس کو لڑنے نہیں دینا۔ بار الہ کیوں نہ لڑنے دوں؟ آواز کردگار ہے کیونکہ ہم اپنی طاقت کو جانتے ہیں۔ نہیں آیا زمین، اللہ آپ کا آباد اشاد حسین آپ کو عزت دے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں، بولتی زبانوں کے لیے دعا کر رہا ہوں مولا کی قسم، آباد گھروں میں آباد و شاد رہو، تا ظہور قائم آل محمد کبھی کوئی غم نہ دیکھو۔ جھولی پھیلا کے دعا کرو، کیونکہ ہم اپنی مہربانی بہت شکر گزار ہوں مولا کی قسم، اسے نہیں لڑنے دینا۔ کیوں بار الہ؟ کیونکہ ہم سرکار دعا کیجئے، ہم اپنی طاقت کو جانتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا جی یہ آپ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں باتیں، کیوں نہیں لڑنے دیا گیا؟ بھائی تھے تو جنگ کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟ میں نے 2 مصرے لکھے، 2 مصرے بڑے مختصر، بشرط زندگی انشاءاللہ 17 رجب کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مایوس نہ کروں، آپ بھائی ہیں۔ تو 2 مصرے لکھے تو لوگوں نے بڑی دعائیں تھی، یوں سمجھے کہ لکھوائے گئے، مولا کی قسم۔ میں نے کہا صابر نے ظلم کو مٹا دیا ہے، تھکے ہوئے کا میں ضامن نہیں، جو بیدار بیٹھو ذرا میرے ساتھ دیجئے گا۔ صابر نے ظلم کو، مجھے حاشیہ آ رہی ہیں نہیں آتی، میں صرف پڑھتا ہوں، صابر نے ظلم کو مٹا دیا ہے، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں صاحبان معرفت، سلامت و آباد و شاد رکھیں، آپ سلامت رہو، اکبر مولا آپ کو زندگی دے یار، یا علی یا علی یا علی۔ میں مگتا پاک امیران دا، میں بسم اللہ کریں، میں مگتا پاک امیران دا، عباس تے سونے ویران دا، اے مالک ارض و سما، تجھے مفرج الانہار، وجہ روحی، تلفت البراق، صاحب بیت المعمور، باب الحوائج، ارے کیا بات، عورت سے لوہے محفوظ
हुआ पूरी कुव्वत से नारे हाथ ऊंचे। अब मुझ पे वाजिब हो गया कि जो अगला फिक्रा है वो मैं आपके हवाले करके जाऊं। ऐसा मजमा रोज रोज मिलता नहीं है माशाल्लाह। तकरीबन जितना भी इस वक्त इज्तिमा है वो मार्फत दिल में रखने वाला इज्तिमा है। पहला फिक्रा मैंने आप पर पहुंचाया और आपने बहुत पजीराई दी। मैं बिलखसूस क़िबला काबा सोदरा साहब से और हैदरी साहब से इल्तमास करूंगा कि इस फिक्रे को थोड़ा सा दिल से सुनिएगा, मेरे हाथ में दुआ लाज़िम फरमाइएगा। 9 मुहर्रम, आप मेरी तारीफ फरमाइएगा। 9 मुहर्रम एक सहाबी तेज कदमों से चलते हुए इमाम हुसैन के करीब आए और अर्ज की, बादशाह दुश्मन ने जंग का तबल बजा दिया। फिर सुन लो, मैं 2 उलमा की मौजूदगी में फिक्रा पढ़ रहा हूं। 9 मुहर्रम एक सहाबी दौड़ते हुए तेज कदमों से चलते हुए बादशाह के करीब आए। बादशाह दुश्मन ने जंग का तबल बजा दिया। जलालामेज निगाहों से देखा और फरमाया, उन्हें जाके बता दो हमने अब्बास को कल के लिए पाबंद किया, आज के लिए नहीं। अल्लाह करे आप समझ जाएं मैं क्या पढ़ रहे। मौला आपको आबाद और शाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो। इमाम ज़माना आपको देर तक आबाद रखे, कायम आले मोहम्मद के सदके में जियो, नालैन बादशाह की हो और हाथ आपका हो। बिस्मिल्लाह जी। हमने अब्बास को कल के लिए पाबंद किया, आज के लिए नहीं। फिर फौरन आवाज दी, फौरन आवाज दी भाई को, अब्बास जी आका जाओ इन्हें समझाओ। मेरे पास लफ्ज होते हैं और मैं लफ्ज की हुर्मत का बड़ा कायल। जाओ इन्हें समझाओ। अशअल नामी रहवार पे, अशअल वो रहवार है जिसका कद हाशमियों के जितने भी रहवार थे सबसे बुलंद था, चूंकि हजरत अब्बास अलमदार का कद हाशमियों में सबसे बुलंद था। अशअल नामी रहवार पर अलमदार हुसैनी सवार हुए। लफ्जों की हुर्मत को देखना, चलते चलते 9 लाख के लश्कर के सामने है। ये मिंबर है, ये इस पे हाथ है। मर जाना जिंदगी फना है। कुछ फिक्रे हो सकता है मेरे बाद दोहराए जाए, वैसा एक फिक्रा आपके हवाले कर जा रहा हूं, पूरा साल याद रह जाए तो दुआ कीजिएगा। अशअल नामी रहवार पर अलमदार हुसैनी सवार हुए, अली का अली बेटा 9 लाख के लश्कर के सामने, और पहला फिक्रा फरमाया, मैं अपने करीम सरदार के करम की वजह से तुम्हें एक रात की सांसें उधार देने आया हूं। क्या पढ़ा जाए? दुआ। बिस्मिल्लाह। मैं अपने नौकर, बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, मैं अपने करीम सरदार के करम की वजह से तुम्हें एक रात की सांसें उधार देने आया हूं। सहमी हुई, डरी हुई और छुपी हुई आवाज है 9 लाख में से। हम 9 लाख हैं, आप तन्हा हैं, हम चाहें तो आपको वापस न जाने दें। जलाल आया अली के बेटे के चेहरे पर, फरमाया तुम हमारे इख्तियारात से वाकिफ नहीं हो। मैं अली का अली बेटा, चाहूं तो रहवार पे बैठ के लड़ूं, सुनिएगा, चाहूं तो जमीन पे खड़े होकर हमला करूं, चाहूं तो तलवार के साथ, चाहूं तो तलवार के बगैर जंग करूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मुझे लड़ने की तुमसे जरूरत ही नहीं। मैं अब्बास फकत कह दूं मर जाओ तो तुम मर जाओ। अल्लाह करे आप समझ, मौला आपको आबाद और शाद रखे। हिस्सा मिल गया, दुआ कर रहा हूं झोली फैला। अल्लाह जल, 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 अल्लाह जल।
الہی آمین الہی علی. بس ایک جملہ اور زحمت تمام. ہم شکل پیغمبر، جو گفتگو شہزادے نے 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے کی، جس کو رجس کہتے ہیں عربی میں، اسے کوشش کی ہے کوئی تھوڑا سا 2 مصروں میں ڈھالنے کی، اور قبلہ کا حکم میرے لیے قابل صد احترام ہے. میں انشاءاللہ اگلے سال قبلہ یہاں جب آیا تو انشاءاللہ دعا لکھ کے آؤں گا. جی آپ نے تو بہت بڑے قداور جو ہستیاں ہیں ان میں سے وہ دعا پڑھی ہے سائیں جعفر الزمان کی، میں نے وہ پڑھی ہوئی ہے دعا، اور انشاءاللہ بشرط زندگی کوشش کروں گا بساط بھر. تو میں نے وہ جو گفتگو ہے ہم شکل پیغمبر کی، اسے کوشش کی ہے کوئی شاعری کی شکل دینے کی. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو اچھا، یہاں فقرہ نثر میں ایک پڑھوں گا، وہ سمجھنا آپ نے ہے، باقی اس کی تشریح میں زیادہ نہیں کر سکوں گا، مجبوری ہے. تو 9 لاکھ کے سامنے ہم شکل نبی آئے اور 9 لاکھ کو ایک ہی نظر میں دیکھا. اللہ کرے آپ سمجھ جائے میں کیا پڑھ رہا، میرا توجہ کرنی، مولا آپ کا اکبر دعا کرنی میرے کو. ایک ہی نگاہ میں 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، جنگ کے میدان میں عرب کا دستور تھا مد مقابل کو تعارف کے لیے 3 پشتوں تک تعارف کروانا پڑتا تھا. میں جو میدان میں لڑنے آیا ہوں میں کون ہوں، میرا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا. اس لیے فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کون ہیں. بس یہ تعارف سنیے اور عقیل محسن کے حق میں دعا کیجئے گا. میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوا جاؤں گا. مولا کی قسم دل جیت لیا آپ نے، توقع ہی نہیں تھی آپ اتنی داد دے دیں گے. تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے وہ کون ہے. ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کون. بس چہرے پہ جلال آیا، کائنات کی دھڑکنیں تھم گئیں. لہجہ رسول کا، شکل رسول کی، آواز رسول کی، عرش سے فرش تک، سرا سے سریا تک سب خاموشی اور سکوت چھا گیا. پرندوں کی بولیاں تک خاموش ہو گئیں اور صرف شہزادے کی آواز پوری کائنات میں گونج رہی تھی. فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں. فرماتے ہیں اکبر ہوں، کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو. بڑی مہربانی حضور، مولا کی قسم یہ داد میرے لیے بہت قیمتی ہے جو آپ نے دی. بس مولا ہو گیا، حصہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. جنہوں نے یہ مصرع سمجھ لیا انہوں نے خرید لیا. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا. جو باہر تک بیٹھے تو توجہ فرمائیے گا، مولا آپ کو آباد و شاد رکھ. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون. فرمایا اکبر ہوں، کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں، جان لو. فرماتے ہیں یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں، جان لو. یار علی کا واسطہ لفظ سنا کرو یار. مولا آپ کا کبھی کبھی آتے ہیں اور میں تو ایک طویل عرصے بعد آیا. اکبر ہوں کبریائی، میں شعر پڑھنا مسدس کا، اس کے بعد آپ کے چہرے پڑھنے، دل چاہا تو پھر آگے پڑھوں گا ورنہ یہی چھوڑ دوں. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں، جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں، جان لو. کیوں؟ میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں، جان لو. لہجہ رسول کا، جلال رسول کا، آواز رسول کی. 9 لاکھ پہ سکوت چھا گیا، سانسیں حلقوں میں اٹکنے لگ گئیں. ڈرے ہوئے 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف، شکست و زوال کا 18واں برس ہوں علی کے جلال کا. میں بسم اللہ کرم آئی، بڑی مہربانی دعا کیجئے گا. سلام ہے جی آپ کے عقیدوں، سلام ہے آپ کی معرفت. مولا آپ کو دیر تک آباد ہو. میں بسم اللہ
کروڑوں سے زیادہ ہے بھائی پر. بسم اللہ. آپ جی آپ سلامت ہیں. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا. یہ ممبر ہے, یہ ذکر ہے مجھے اس کی, میں نے کبھی چھوٹا لفظ ممبر سے نہیں پڑھا, میں اس کا قائل ہی نہیں. اتنا عظیم ممبر, میں شعور کی آخری منزل تک کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے کوئی خیرات ملے تو میں ان کی بارگاہ میں پیش کروں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, کوئی میں اپنی تعریف بڑائی بیان نہیں کر رہا, میں ڈر کے پڑھنے والا آدمی, ہمیشہ ڈر کے پڑھا ہے. یہ میری 1000 بار توبہ, زندگی پتہ نہیں کہاں ختم ہو جانی ہے پتہ نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا میں فقیر ملنگ آدمی ہوں اور ایک عزادار گھر کا فرد ہوں. عشق عزاداری سے کیا ہے ہمیشہ. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا. 18واں برس ہوں, لہجہ بدل گیا, آواز تھوڑی بلند ہوئی. 9 لاکھ کو دیکھا جو ڈرے ہوئے تھے اور فرمایا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا. بادشاہ ہمت دینا, بس میں پہنچا سکوں پیغام سمجھ. خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا, میدان ہے زور بازوئے حیدر دکھاؤں گا. فرماتے ہیں کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا, اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا. اللہ تمہیں سلامت و آباد. ایک ترکیب استعمال کی ہے اکبر, ایک ترکیب ہے, استعمال ہوگی بس مجھ سے, میں نے کیا کوشش کی بادشاہوں نے عطا کی. جی بسم اللہ. ایک ترکیب ہے قبلہ صاحب, وہ آپ کی نظر کرتا ہوں حضور. خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا, میدان ہے زور بازوئے حیدر دکھاؤں گا. کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا, اڑتے ہوئے فضا میں. فرماتے تم ہمیں جانتے نہیں ہو ہماری تلواریں کیا ہیں, ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. ترکیب سنیے حضور, ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں, گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب 9 لاکھ ڈر گئے, ظاہر ہے اب لہجہ ہی ایسا تھا. 9 لاکھ سہم گئے حضور, میں حق پڑھ رہا ہوں اس بادشاہ کے علم کی قسم. 9 لاکھ سہم گئے, سہمے ہوئے 9 لاکھ کو دیکھا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہم تلوار چلائیں. کسی نے کہا جی بغیر تلوار کے, جس نے اب تک توجہ نہیں کی جنا مولا کی قسم کوئی گلا نہیں. یہ مصر سن لیجئے گا, دعا کر دیجئے گا, بیٹا ہوں بھائی ہوں آپ کا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں. کوئی آواز ہے تلوار کے بغیر کیسے لڑا جا سکتے ہیں. فرماتے ہیں اگر میں چاہوں ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. اگر آپ تھکے میں چھوڑ دیتا ہوں, میرے پاس تو لفظ ہی ہے نا حضور, میں نے لفظ ہی پیش کرنے. اچھا یہ قافیہ جو شاعری کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ قافیہ جو ہے, اور شاعری میں وہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا جس کی کوئی شبیہ اچھی نہ بنتی ہو اور جو تھوڑا سا سخت محسوس ہو. لطیف لفظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں, اور قافیہ آ گیا مشکل, دعا کی مستجاب ہو گئی, 4 قافیے مل گئے. وہ آپ کے سامنے ہیبت سے زندگی کی, میں بسم اللہ, بس یہی داد ہے میرے لیے اور یہی عزت. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں, کل تک داد دو قیمت نہیں. ہیبت سے زندگی, 9 لاکھ سے خطاب ہے شہزادے کا, 9 لاکھ سے. تنہا شہزادہ کیا کہہ رہا, اگلے مصرے میں پوری وضاحت ہو جائے. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں, مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. ہیبت سے زندگی کی, آپ جئیں یار, مولا آپ کو آباد رکھے. دل بڑا ہو گیا امام زمانہ کی قسم, کتنا شکریہ آپ کا ادا کروں. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں, مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں, جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. تم نہیں جانتے, بسم اللہ جی, نوکر میں پھر دوہرا دیتا ہوں جی. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں.
چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی. کسی نے کہا اختیارات اتنے ہیں تو پھر تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ فرماتے ہیں جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے. ختم ہوگی میری پڑھائی، دعا کیجئے گا. وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہوگی، دل بڑا ہو گیا، زیارتیں ہوگی آپ کی. بس یہ آخری 4 سطریں اور دعا. مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. تو جب دیکھا نا 9 لاکھ بہت ڈر گئے ہیں تو پھر انہیں خبردار کیا. 9 لاکھ کو تنہا شہزادے نے خبردار. میری جان قربان ہو جائے بادشاہوں کی عطا پر، میں کیا میری بساط کیا، لیکن یہ مصرے یہ مصرے حضور میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں بہت چھوٹا شاعر ہوں. شاعر تو دنیا کہتی ہے، میں تو تک بندی کرتا ہوں، لیکن یہ مصرے میری اوقات سے زیادہ بڑے مجھے بادشاہ نے عطا کیا. 9 لاکھ کو خبردار کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. فرماتے ہیں غور سے سن لو میں لڑنے آیا. تھوڑے لوگ سمجھے ہیں، زیادہ نہیں سمجھے، میں سمجھا دیتا. 2 ہستیوں کو میرے بادشاہ نے حکمن کہا کہ جاؤ اور حملے کرو. شہزادہ قاسم ابن حسن جب گئے تو میرے بادشاہ نے کہا بڑھ بڑھ کے حملے کرو. دوسری ہستی ہم شکل پیغمبر جب چلے تو بلایا، تم جا رہے ہو میدان جنگ میں؟ جی بابا. اسے باپ کا نہیں وقت کے امام کا حکم سمجھنا. میدان میں پہنچ کے اس انداز سے حملہ کرنا کہ 9 لاکھ کے سر تمہاری تلوار کی زد میں ہوں اور لرز رہے ہوں. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کیوں؟ فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. آپ جیئے یار، امام زمانہ آپ کو سلامت رہے. آپ سلامت رہیں یار، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. بس ہو گئی جی، نوکری ہو گئی. میں بسم اللہ کرا جی. آخری 4 سطریں حضور میں ارسال کر رہا ہوں. پوری طاقت سے دونوں بازو بلند کر کے مل کے حیدری یا علی. اب اتنی تاکید کیوں؟ فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. میں لڑنے آیا، خبردار کر رہا ہوں. تم نہ تو میری جرت سے واقف ہو نہ میری تلوار گری سے. اور خبردار کس انداز سے کیا؟ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا جوش علی کے، حضور دعا کیجئے گا میرے حق میں، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اگر آپ پیچھے رہ گئے تو آنے کا دکھ لے کے جاؤں گا. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. نہیں میں سمجھا نہ پایا تو دکھ لے کے جاؤں گا. حیدری صاحب آپ میرے بھائی ہیں، میرے حق میں دعا کریں گے. جتنے عزادار صاحبان معرفت کا مجمع ہے، اول سے آخر تک ماتمی زنجیر زن عزادار علی والے موالی جتنے تشریف فرما ہو، قائم آل محمد کے دروازے کے نوکروں، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا. چوتھا مصرع دل میں اترے تو بولنا اتنا کہ آئندہ آنے کو دل چاہے جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے، میں بسم اللہ، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. میں پھر پڑھتا ہوں، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. اب واجب ہو گیا 2 مصرے پڑھنا مجھ کو. عباس کے سکھائے ہوئے فرماتے ہیں میں کمر بنی ہاشم کا شاگرد خاص.
میں نے تلوار گری کے سارے ہنر اپنے استاد محترم سے سیکھے. تم جانتے نہیں اگر وہ ہنر میں نے آزمائے تو کیا ہوگا. کسی نے کہا جی کیا ہوگا؟ فرمایا میں لڑ پڑا تو عرش کا دل کانپ جائے گا. اگلا مصرع سنو. فرماتے ہیں میں لڑ پڑا تو عرش کا دل کانپ جائے گا. جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے. امام زمانہ آپ کا سلام. آپ بھی آپ آباد. میں لڑ پڑا تو عرش کا دل کانپ جائے. جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے. مقتل میں دو ہستیوں کو اٹھاتے ہوئے بہت روئے غریب زار. سیدہ کا بیٹا بہت رویا. پہلی ہستی ہم شکل پیغمبر. دوسری ہستی جس نے پوری زندگی کہا مجھے حکم دے. میرے والد صاحب کا ایک بڑا حساس فکرہ ہے. آج میں سودرا میں پڑھتا ہوں. بڑا حساس فکرہ ہے, بہت حساس. رونا نہ رونا چلو وہ تو مقدر ہے, لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کتنے بڑے لوگ تھے اور کیا کیا فکرے کہہ گئے. فرماتے تھے کہ جب کہا نا کہ عباس خیمے ہٹا لے دریا سے, یوں ہاتھ جوڑ کے بادشاہ کے سامنے سر چکا کے کہا میں نے آیہ تطہیر پڑھ کے یہ خیمے لگائے ہیں. کسی کی جرت نہیں میرے ہوتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی جرت کرے. فرماتے ہیں میرا حکم ہے. حکم امام تھا, وہیں بیٹھ گئے. یہ میرے والد صاحب کا فکر ہے, گام شاہ میں خود سن رہا تھا جب وہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا خیمے کی تناب کھولنے لگا نا تو اپنے آپ سے کہہ رہا تھا عباس پریشان نہ ہو, جیسے آج کہا ہے خیمے ہٹا کبھی تو کہے گا جا فوجیں ہٹا. بڑی تمنا تھی تلوار چلانے کی, بڑی تمنا تھی. ابھی قبلہ صاحب گفتگو کر رہے تھے نا کہ ہم انتقام کے انتظار میں ہیں. اللہ دکھائے ہمیں, ہم جیسے گناہگاروں کو دکھائے کہ ذوالفقار چلے. سید آباد ہوں, ہم بھی دیکھیں. بڑا پورا شوب دور ہے. دعا کیا کرو, وارث کے آنے کی دعا لازمی کیا کرو, استغاثے کیا کرو گھر میں. جتنے بھی صاحبان بیٹھے ہو, یہ ذکر پاک ہے, مجھے اس کی قسم ہے. جی میں بسم اللہ. تقریباً تمام عزاداروں تک آواز پہنچی قبلہ کی. فرماتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا بادشاہ کا تو وہ حضرت عباس علمدار سے کہیں گے تلوار تم چلا. اور فرمایا تب تک غازی تلوار نہیں روکیں گے جب تک علی اکبر کی ماں کے چہرے پہ مسکان نہیں آئے. کیونکہ دل میں حسرت ہی بڑی تھی کہ کاش مجھے اجازت مل جائے,
قرآن منبر پہ ہے اور وارث قرآن کا دربار ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، میں اپنے حساب سے اپنے عقیدے سے پڑھنے کا عادی. 71 مرتبہ اجازت طلب کی ہے شہنشاہ نے بادشاہ سے کربلا میں. پہلی بار کب؟ جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بادشاہ اپنے جوان نہ مرا، نوکر کو میدان بھیج. فکرے میں نے 4 پڑھنے ہیں، شہادت نہیں پڑھنی، معافی چاہتا ہوں. قابل احترام بھائی موجود ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے میرے باپ. مجھے بھیج، میں پوچھوں لڑائی ہوتی کیا ہے. ہر مرتبہ بادشاہ حسین نے فکرہ بدل کے غازی کو صبر دلایا. جب پہلی بار کہا نا بادشاہ مجھے بھیج میدان، فرماتے تجھے بھیجوں؟ جی آقا مجھے بھیج. فرماتے تو جانتا نہیں میری بہنیں تیرے آسرے پہ آئی، تجھے کیسے؟ پھر صبر دلایا. یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھے فکرہ ضائع نہ ہو جائے. جب 70 حصوں میں بھتیجا تقسیم ہوا، مظلوم کربلا کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا بادشاہ میرا 13 سال کا شاگرد تھا، میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ہوا، ایک بار تلوار چلانے کی اجازت دے. یہاں فکرہ بڑا عجیب فرمایا. فرماتے ہیں میں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جاتا ہوں، تیرا چہرہ ملتا ہے میرے بابا علی سے. جب تھکن زیادہ ہو جاتی ہے پھر تجھے دیکھتا ہوں، میری تھکن دور ہو جاتی. تجھے بھیجوں گا تو کس کو دیکھوں. لیکن جب شہزادہ اون محمد نے زین چھوڑی تب قدموں پہ ٹکر مار کے کہا اب تیرے بچے مارے جائیں اور میں زندہ رہوں. بادشاہ ایک بار تو تلوار چلانے کی، حملے کی صرف ایک بار اجازت دے. تب فکرہ عجیب ہے اور تقریباً بچے کا سنا ہوا ہے لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے. سینے سے لگا کے کہا تجھے کیسے بھیجوں، تو تو میری فوج کا سالار ہے. قدموں پہ سر رکھ کے کہا 34 سال میں کبھی کچھ نہیں پوچھا. بادشاہ اتنا تو بتا جس فوج کا میں سالار ہوں میری فوج کہاں ہے. نہ ہم شکل پیغمبر، نہ اوسجا، نہ حبیب، نہ جون، یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا. جب دیکھا اجازت نہیں مل رہی، تھکنا نہیں علی کا واسطہ، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نا خیمہ گاہ کے قریب ہے. اپنے خیمے کے دروازے کے اندر پہلا قدم دیکھا رکھا تو لرز گئے. منظر ہی عجیب تھا. بی بی بیٹھی ہیں، حضرت عباس کا حرم، قرآن کھلا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور ایک ہی لفظ کہہ رہی ہیں با غربتا. میں بسم اللہ کر رہا ہوں، کبھی نہ روو اپنے غموں میں. واہ غربتا. جسم کانپنے لگا حضرت عباس کا. میری زندگی میں رو رہی ہیں، تھک گئی ہیں تو مدینے چھوڑ کے آتا ہوں. بادشاہ تیری وفاؤں کی قسم تھکی نہیں تو پھر گریا کیوں؟ فکرہ سنو گے سودرا والو. رو کے فرماتی ہے جس کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ معصومہ 19 بار میرے خیمے آئی. میں پڑھ گیا، مسائب یہی تھا. معافی چاہتا ہوں عزادار بیٹھے ہو، تمہاری آنکھیں نم ہو گئی ہیں، آوازیں بلند ہو گئی. 19 بار میرے خیمے آئی ہے، 18 مرتبہ خالی جام اٹھا کے آئی. لیکن جب 19ویں بار آئی مولا پتہ نہیں مجھے موت کیوں نہ آ گئی. 6 ماہ کے بھائی کو اٹھا کے آئی، رو رو کے کہتی تھی چاچی اماں چچا میدان میں کب جائے گا، پانی کب آئے گا. چاچی دیکھنا اب میرا بھائی کبھی آنکھیں کھولتا ہے کبھی نہیں کھولتا.
اس کے لب مل جائیں تو کھلتے نہیں، کھل جائیں تو ملتے نہیں، میں اس کے جھولے کی ڈوری ہلاتی ہوں تو تب بھی یہ کبھی بولتا ہے کبھی نہیں بولتا، کبھی آواز آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ اماں چچا سے کہنا پانی لے آئے۔ بس یہ پتہ نہیں کیا دل میں سوچا، میں نہیں جانتا، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے۔ خیمے کے باہر علی کے علی بیٹے نے قدم رکھا، یا قیامت خیز منظر نظر آیا، 84 پیاسا بچہ، ہاتھوں پہ خالی جام، لبوں پہ آلتش کا نوحہ، مجھے ممبر کی قسم درمیان میں معصومہ، ارد گرد 84 بچہ۔ غازی نے منظر دیکھا جیسے کوئی نوحہ خان جلوس، ماتمی جلوس آ رہا ہوتا ہے۔ عباس مٹی پہ بیٹھے، یا معصومہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ گلے میں ڈالے، آواز ہے چاچا تیرے جیسا چاچا موجود ہو اور میرا بھائی پیاسا مر جائے۔ چچا میرا اصغر بہت پیاسا ہے۔ آوازی بی بی آپ کا بابا مجھے میدان نہیں جانے دے رہا۔ آوازی اگر بابا کا ذمہ میں لے لوں تو آپ جائیں گے؟ بس مولا نے سوچ لیا کہ اگر معصومہ کہیں گی تو سردار انکار نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں میں پھر جنگ کی تیاری کرتا ہوں، مجھے ممبر کی قسم یہ فکر بادشاہ نے مجھے خود عطا کیے ہیں، یہ میرے پہ الہام اترا ہے۔ میں خود سوچ کے بہت رویا کہ جب تیاری کر رہے ہوں گے، جب خود سر پہ رکھا ہوگا، سوچا تو ہوگا قاسم کا بدلہ لوں گا، جب زیرہ باندھی ہوگی سوچا ہوگا اکبر کا انتقام لوں گا، جب تلوار اٹھائی ہوگی تو سوچا ہوگا مولا کو لگنے والے جو شرم کر کے روز کا مقدر ہے، جو عزادار بن کے بیٹھے ہو مولا کو لگنے والے ایک ایک زخم کا انتقام لوں گا۔ ساری تیاری کرنے کے بعد ادھر مشکیزے کو ہاتھ لگایا، یا 4 سال کی معصومہ سامنے آئی، چچا تو جا رہا ہے میرے بھائی کے لیے پانی لینے ہیں، سارا تیار آپ خود ہوئے ہیں، اگر ناراض نہ ہو مشک میں پہناؤں؟ بی بی آپ کا قد چھوٹا ہے میرا بڑا ہے۔ فرماتی ہے میں کوشش کرتی ہوں، مقتل کے الفاظ ہیں، جتنا اونچا ہو سکتی تھی اتنا معصومہ ہوئی، معافی چاہتا ہوں، جتنا جھک سکتا تھا اتنا علی کا بیٹا جھکا، ہاتھ قدموں کے قریب آنے لگے، یا 4 قدم پیچھے ہٹ کے رو کے کہتے نا چاچا تیری بڑی عزت ہے، چاچا میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہو کے آج وعدہ کرتی ہوں کربلا کے جنگل میں قیامت تک تیرا ہاتھ اونچا رہے گا، لوگ تیرے ہاتھوں کو، یہ حق ہے رونے کا، یہ حق ہے رونے کا، یہ حق ہے ماتم کا، یہ حق ہے رونے کا۔ بڑی قبولیت والی عزاداری، جھولیاں پھیلائیے گا، دعائیں مستجاب ہوں گی۔ میں کسی قابل نہیں ہوں، یہ معصومین کا پہرا ہوتا ہے تو تب ایسے گریے ہوتے۔ اجازت دیتے ہو بڑے مشکل موڑ پہ ہوں، کھڑیاں دیکھ لو، زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 منٹ اور پڑھنا، تیار ہو کے یا علی بڑے مشکل موڑ پہ امید کر، تیار ہو کہ علی کا علی بیٹا چلا۔ منظر ذہن میں رکھیے گا، اگر مسلح پہ رونا ہے تو دعا کیجئے گا۔ 84 پیاسے بچے، 7 معصومہ، اور جنگ کے مکمل لباس میں سجا ہوا علی کا علی بیٹا غریب سیدہ نے دیکھا۔ مجھے اس ممبر کی قسم پڑھیں کتنا مشکل وقت ہوگا میرے بادشاہ حسین پر، جب غریب نے دیکھا نا کہ میرا بھائی تیار ہو کے آ رہا ہے، تڑپ کے فرماتے ہیں اے بے کسوں کی پناہ گاہ، کہاں کا ارادہ ہے یا علی، کہاں کا ارادہ ہے جو اب تک نہیں رو سکا جھولی پھیلائے، کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا میدان جا رہا ہوں۔ کس نے تیار کرایا؟ آوازی میری آقا زادی معصومہ بی بی نے۔ آوازی عباس پھر آپ ایک طرف ہوں، بیٹا میرے سامنے آئے۔ جی بابا، چچا کو آپ بھیج رہی ہیں؟ جی بابا۔ بیٹا کیوں بھیج رہی ہیں مقتل؟ بابا میرا بھائی پیاسا ہے، تم نہیں سمجھے۔ آوازی تیرے بھائی کی کیا عمر ہے؟ بابا وہ 6 ماہ کا معصوم ہے۔ اچھا بیٹا پھر بتائیں نا یہ جسے بھیج رہی ہے کس کا بھائی ہے؟ بابا یہ آپ کا بھائی ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ یہ 34 سال کا جوان ہے۔ تڑپ کے رویا غریب کربلا اور رو کے کہا بیٹا بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں، سوچ کے بھیج، یہ نہ ہو
بس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی جائے، پھر قیامت تک ہاتھ مل مل کے کہتی رہے کاش میں نے چچا کو حوصلہ کر، ایک لمحے کا حوصلہ، آخری فکرہ پڑھ لیا، اتنا ہی پڑھنا تھا، ایک لمحے کا سانس لے لو، ایک فکرہ پڑھنا، قدموں پہ جبین رکھی، اللہ تمہاری بلند ہوتی آوازوں پہ رحمت نازل ہو، قدموں پر جبین رکھی، آنکھوں سے آنسو نکلے، آواز میں گریا تھا اور رو رو کے کہہ رہے تھے یا دعا کر موت آ جائے یا پھر میدان بھیج، تیرے پیاسے بچے اب مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، فرماتے تجھے میں نے نہیں بھیجنا، یوں قدموں سے اٹھے ہاتھ جوڑ، مولا سب کو تو آپ نے بھیجا، فرماتے میں نے تجھے نہیں بھیجنا، تجھے میں نے نہیں بھیجنا، مولا کون بھیجے گا؟ فرماتے ہیں وہ بھیجے گی جس نے چلنا سکھایا تھا، جو شرمائے اس کا مقدر ہے، شرم نہ کرنا حسین کے واسطہ، آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا شہادت نہیں پڑھنی، بھائی کو ممبر دیتا ہوں، وہ بھیجے گی جس نے چلنا سکھایا ہے، کانپنے لگا جسم، امام کی بیٹی، فرمایا پہلے بہنوں سے اجازت لے، میں نے مقتل میں خود فکرے پڑھے ہیں، میرا عقیدہ بھی ہے، رکوع تک جھک گیا، وفا کا کردگاہ، خیمہ گاہ کے دروازے پر وہ آیت پڑھی جو سوالی پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذہب، علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، اماں، جی بی بی، ہے عباس بن کے سوالی آیا، لگتا ہے خیر کوئی نہیں، جا عباس کو ایک پیغام دے، عباس سے کہے میں علی کی وہ بیٹی ہوں جس نے باپ کا چہرہ کبھی غور سے نہیں دیکھا، ہو سکے تو آج علی بن کے خیمے آ، میں تیرے نقوش غور سے دیکھوں، غازی کا واسطہ دے رہا ہوں، غازی اندر آئے، حالت کیا ہے، رکوع تک جھکے ہوئے، آنکھیں بند، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ جڑے ہوئے، اور ایک ہی فکرہ دہراتے جا رہے ہیں، آپ سخی باپ کی بیٹی، میں سوالی ہوں، آپ سخی باپ کی بیٹی ہے، جو ماتم کر رہا مولا تمہیں آباد رکھے، میں سوالی ہوں، انکار نہ کیجئے گا، تڑپ کے اٹھی بنت امام، آواز ہے اگر تو سوالی بن کے آیا ہے اور تو کہہ رہے بار بار کہ میں سخی باپ کی بیٹی ہوں، جا میرا وعدہ ہے خالی نہیں بھیجوں گی، پہلے بتا مانگنے کیا آیا ہے؟ فرماتے ہیں بی بی موت کی اجازت، اب تیری مرضی رو یا نہ رو، خیموں میں پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی، 9 مرتبہ علی کی بیٹی بیٹھی، 9 مرتبہ اٹھی، تڑپ کے کہا اماں آ میرے قریب آ، سفید سر والی فضا قریب آئی، آوازی اماں جا ہر خیمے میں اعلان کر کے کہے کہ جس جس بی بی نے علی کی بیٹی کو اجڑتے دیکھنا ہو وہ میرے خیمے آئے، میں پردوں کا نگران مقتل بھیج رہی ہوں، اللہ جانے میری رضا، اللہ جانے ہمیں